اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ عزیزان محترم، عید الفطر اور معاشرتی فکر، جب بھی عید کا تصور آتا ہے تو عید کا تصور انفرادیت سے آگے نکل کر اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے۔ عید کا فکر، عید کا تصور انسان کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کرے، جس کی سب سے اہم ترین وجہ ہمیں اس عید پہ نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب تم روزے رکھ لو اور عید پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس سے پہلے غریب اور مساکین میں فطرہ تقسیم کرو، تاکہ جیسے تمہارے گھر میں عید ہو رہی ہے ویسے کسی اور کے گھر میں بھی عید ہونی چاہیے۔ عید کا تصور معاشرے کے لیے عید کا تصور معاشرے کے لیے ایک عظیم فکر ہے، اس معنی میں کہ اپنے سے کمزوروں کا خیال کریں فطرے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ لے کے عزیزان محترم، اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، جب آپ زکوٰۃ دیں، جب آپ فطرہ دیں، کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیجیے گا، بلکہ عاطف امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی وہ کسی سائل کو دیتے تھے تو دروازہ آدھا کھولتے تھے، آپ دروازے کے اس طرف ہوتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا جب میں کسی سائل کے ہاتھ پہ کچھ رکھ رہا ہوتا ہوں اس کے چہرے پر آنے والی شرمندگی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ معذرت ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ لوگ دیتے کم ہیں اور ان کے چہروں کو عیاں زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے تصور کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم دے دو، تمہارے گھر والوں کو بتانا چاہیے، صرف غریب اور مساکین کا نہیں، بلکہ عید الفطر کا تصور صلہ رحمی کا تصور ہے۔ معاشرے کے اندر ہمیں جو چیزیں مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ان میں سے ایک چیز صلہ رحمی ہے۔ عید الفطر جب دسترخوان سجاؤ تو اپنے ان رشتہ داروں کو بلاؤ جن کے پاس تمہارا جانا کم ہوتا ہے، تاکہ صلہ رحمی ہو سکے۔ عید الفطر کا تصور معاشرے کے لیے غریب و مساکین کا خیال کرنے کا ہے، شہداء کے ورثاء کا خیال کرنے کا ہے، جیسے خاص طور پر بیت المقدس کے جو شہداء ہیں، وہ شہداء جن کے ورثاء اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، ان کا خیال کرنے کا ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں خدا اپنی عید کی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرہ اس انداز سے ہی ترقی کرتا ہے جب اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے لیے تو جیتا ہے، لیکن حقیقی وہی جیتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ عید کا مفہوم خوشی کا ہے۔ بس اس جملے پر میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا مولا عید کا دن کیا ہے، پر میں ہر وہ دن مومن کے لیے عید ہے جس میں وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عید کا دن نافرمانیوں کا دن نہیں، بلکہ عید کا دن اطاعت کا دن ہے۔ بلکہ عید کے دن کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ جب عید کے لیے تم جمع ہو، تصور کرو کہ تمہیں روز قیامت خدا کے یہاں جمع ہونا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔